کل میرے پاس اسی طرح ایک شخص آئے ہوئے تھے. بیسکلی بہت ہی سادہ سا آدمی تھا. جی. اس کے ساتھ ایک شاہ صاحب آئے ہوئے تھے, وہ بھی بہت سادہ تھے اور تقریباً اسی علاقے کے تھے. انہوں نے مجھے آ کے نام لیا کہ فلاں صاحب نے لندن سے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے, آنے کا کہا ہے, نمبر ہے ان کا اور یہ وہ. میں نے ان کا نمبر لیا, میرے پاس سیوڈ نہیں تھا. میں سیو کیا تو ان کے میسیجز نکل آئے. میں نے ان کے میسیجز تھے, شاہ صاحب تھے بڑے اچھے, ان کے میسیجز میں نے دیکھے. تو میں نے انہیں, جو صاحب ان کے ساتھ آئے تھے وہ بھی سید تھے, میں نے کہا کہ انہوں نے خود کیوں نہیں بتایا یا آپ نے کیوں نہیں بتایا, اور اتنی دور سے انہیں میرے پاس لے کے آئے ہیں. جی. انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ انہوں نے کہا تھا کہ پرٹیکولرلی ڈاکٹر صاحب ہی دیکھیں. جی. اب وہ جو شاہ صاحب ساتھ لے کے آئے تھے وہ تو بہت ہمبل تھے. وہ پیشنٹ بھی ہمبل سا تھا, سادہ سا, اور اس کی ہسٹری یہی تھی کہ اس کا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا, اس کے کان کی ہڈی پہ لگی, چوٹ لگی, اور 8-10 سال پہلے. جی. اس وقت سے اس کی ہیئرنگ لاس بھی ہو گیا, جی. سر کی چوٹ تھی, دونوں طرف سے کانوں میں سے اس کی سننے کی طاقت چلے گئی. جی. دوسرا اس کو یہ ہوتا تھا کہ اس کو ہر کچھ عرصے کے بعد اس کو بار بار لکوا ہوتا تھا, کبھی رائٹ سائڈ پہ کبھی لیفٹ سائڈ پہ. جی. اور وہ بھی ڈاکٹرز کو نہیں سمجھ آتا تھا. تو اس کی کراچی لے جا کے انہوں نے وہاں سے, بکر وغیرہ سے میخل کراچی قریب ہے, جی. تو انہوں نے وہاں لے جا کے اس کے MRI CTs بھی کیے ہوئے. جی. لیکن وہ ایک MRI کی رپورٹ تھی ان کے پاس, بیوی کے پاس, باقی ہر چیز وہ کہتی تھی کہ وہ تو میں نہیں لائی. جی. اچھا, وہ بندہ جو تھا وہ تو بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ, اور پیشنٹ جو تھا کوآپریٹیو سا, جیسے میں اسے کہہ رہا تھا, اسے بات سمجھانی مشکل تھی, جی. اشاروں میں وہ کرتے جی. تھے. لیکن مجھے وہ بڑی پیور سی سول اور سارا سا بندہ لگ رہا تھا. لیکن وہ جو خاتون تھی جی. وہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کی سگی بہن ہوں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شی واز لیسٹ آف دا انٹرسٹڈ ان دس ہول تھراپی. اور مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ایک بندہ وہ بکر لیا کسی جگہ سے آیا ہے, جی. اور کلینک پہ 3 گھنٹے اسے بیٹھنا بھی پڑا ہے. جی. اور اگر یہ اپنے بھائی کے لیے اتنی ہیں, اور اب یہ کیا عجیب ان کی انڈیفرنٹ سی ایٹیچیوڈ ہے. مجھے میرے کویشچنس کا آنسر بھی وہ مطلب بادلے نخواستہ قسم کا دے رہی تھی, اور ان کا ایٹیچیوڈ کچھ اس قسم کا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ شی از بیڈلی ڈس اپوائنٹڈ, جی. کہ وہ شاید کچھ اور سوچ کے آئی تھی, اور یا پتہ نہیں اب کیا چکر ہے, یا میری شکل پسند نہیں آ رہی, یا کھلیا پسند نہیں آ رہا. البتہ وہ جو شاہ صاحب ساتھ تھے وہ میکسیمم اپولوجیٹک وے میں کوآپریٹ بھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جی. اس بندے کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے تھے. اور میں نے یہ نوٹ کیا کہ وہ بی جو بہن تھی, اگر وہ اسے کوئی بات سمجھانا چاہتی تھی تو اس کی جو سائن لینگویج تھی وہ کوئک تھی, فاسٹ تھی, اور وہ انڈرسٹینڈ کرتا تھا, لیکن وہ اس میں ہیلپ ہی نہیں کر رہی تھی, اور وہ بیچارہ بندہ یا میں اس کے ساتھ کر رہے. جی. اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے دعا کرانے کے لیے سورہ رحمان لگائی, تو وہ بی کہتی ہے یہ ہم نے کی ہوئی ہے اور یہ تو سنتا ہی نہیں, اس کو کیا فائدہ ہے اس کا. تو میں نے کہا آپ اس کی امی ہیں, بہن ہیں, آپ نے سگا رشتہ ایگزیکٹ کیا, تو اس نے میں بہن ہوں. میں کہا بھائی امی ابو ہیں کہ صرف امی ہیں. جی. میں کہا اپنی امی کو کہنا وہ بھی سنیں, اور ماں کی دعا کا بڑا رول ہے, جی. اور بہن کی بھی دعا کرتی ہے, تم ابھی آنکھیں بند کرو ساتھ سنو. وہ اس کا سٹائل بھی بالکل اس طرح کا تھا کہ اب میں عجیب ہوں, میں وہ شاہ صاحب کو دیکھوں, اور شاہ صاحب کا تقریباً سٹائل یہ تھا. ٹھیک ہے, جی. خیر مجھے ایک دم سے اسٹرائک کیا کہ یار یہ بندہ شاید پڑھا لکھا ہو. میں نے کہا یہ اردو پڑھ لیتا ہے کہ ہاں. میں نے اسے کارڈ پڑھایا سورہ رحمان کا, جی. اس نے بڑا اچھا پڑھا, اور مجھے کہتا ہے ٹھیک ہے یہ میں کروں گا, جی. لیکن سنتا نہیں ہے مجھے. جی. میں نے کہا تم یہ اللہ والی دعا کرو, میں نے اسے پانی والی دعا دے دی, جی. اور سٹک سے اس کو میں نے, وہ بار بار کہی جا رہا تھا کہ مجھے یہ درد بہت ہے, میری یہ درد نہیں جاتی, یہ مجھے 12 سال ہو گئے ایکسیڈنٹ کے, جی. میری یہ درد نہیں جاتی, درد نہیں جاتی. میں نے اسے سٹک سے کیا تو وہ تو چھلانگیں مارنا شروع ہو گیا, انہوں نے کہا میری درد چلے گئی ہے. اچھا, تو وہ بہن بڑی تنزیہ وے میں کہتی ہے کہ تمہیں سن رہا ہے, اس نے کہا کہ نہیں سن نہیں رہا.
اب اس بندی کا بالکل ابھی بھی ایٹیٹیوڈ ایسا تھا، میرا خیال تھا کہ وہ اس کی درد جانے کے بعد جو بہت زیادہ وہ بیچارہ درد کی وجہ سے بار بار وہ ریسٹلیس تھا، جی تو میرا خیال تھا وہ بھی ایکسائٹمنٹ میں اب آرام سے بیٹھ جائیں گی اور شاید یہ امید پیدا ہو جائے کہ شاید کوئی آواز بھی آ جائے اس کو. جی مجھے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اس کے دونوں کان بالکل نہیں ٹھیک ہو سکتے، اس کے سارے ٹیسٹ ہوئے ہوئے ہیں اور لائیو وہ کچھ نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہ میرے فون میں ایک نکلا ہے، وہ آڈیوگرام ہوتا ہے، جی یہ ایک وہ پڑا ہوا ہے، وہ دیکھ لیں آپ ایسے ہی نہ زور لگائی جائیں. مطلب وہ مجھے وہ آلریڈی ڈن کر چکی تھی کہ اس سارے سے کچھ نہیں ہونا، ہو نہیں سر. جی اور اس میں انٹرسٹیڈ بھی نہیں تھی. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ شاہ صاحب وہ بندہ لندن بیٹھا ہوا سید، جی انہیں اتنا کیا مسئلہ تھا کہ اٹھا کے میرے پاس بھیج دیا، وہیں پہ دعا کرا لیتے. میں نے پوچھا بھی کہ آپ کا ایگزیکٹ ریلیشن کیا ہے ان کا، تو انہوں نے کہا کہ جی بس ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. جی اللہ کے لیے تو کر رہے ہیں، لیکن جن کے لیے کر رہے ہیں وہ کروانا ہی نہیں چاہ رہے. بالکل. البتہ پیشنٹ تھا، جیسا میں اسے کہہ رہا تھا وہ کر رہا تھا. جی تو اس بندی کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے میں تھوڑا ایک آدھ بار مجھے ہوا کہ میں وہ لندن والے صاحب سے پوچھوں کہ یہ کیا ہے. جی خیر میرے اور پیشنٹ بیٹھے ہوئے تھے، اسٹکڈ اپ تھا، تو میں نے لاسٹ کوشش کے طور پہ نا کاغذ پہ لکھی ساری دعا، دل صاف کرو، معاف جی کرو اپنے. اب اسے میں تھوڑا تھوڑا لکھ کے پڑھا رہا ہوں ساتھ ساتھ. اس کو میں نے علی حق کرایا، ایک دم سے اس نے صاف کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ میرا بوجھ ختم ہو گیا، میں دنیا میں آ گیا ہوں، دن چڑھ گیا. یہ بول رہا. میں نے کہا آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہتے آواز نہیں آ رہی ہے. میں نے کہا اچھا تم یہ دعا کر کے پانی پیتے رہو. تو تب وہ خیر وہ یہ رسپانس دوسری بار جب دیکھا اس نے، تو پھر یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک رپورٹ ہے، اور ڈاکٹروں نے، آغا خان والوں نے بھی اور نشتر والوں نے بھی، ملتان والوں نے بھی، انہوں نے تو کہا تھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ملتان میں پرائیویٹ ایک ڈاکٹر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیچھے دماغ میں کنیکشن جوڑ دیں گے، تو آلہ لگا دیں گے تو یہ سن لے گا. میں نے کہا جی ان کا کیا نام ہے؟ تو کہتی ہے پتہ نہیں مجھے نام یاد نہیں. میں نے کہا مجھے تو ان کا نہیں پتہ، جی اگر آپ نے یہ کام بھی کروانا ہے تو آغا خان سے کرا لیجیے گا. ٹھیک ہے، جی لیکن یہ 7 دن سنے، باقی جو تمہارا دل کرے. میں نے اب جان چھڑانے چاہیے. اب وہ اتنی تیزی سے اٹھی ہے جیسے وہ مجبوراً بندھی ہوئی تھی، کافی ہیوی بیلٹ. اور وہ جب باہر چلی گئی اور وہ بندہ بھی چلا گیا، وہ شاہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بس یہ بتا دیں کہ یہ اس بندے کو واقعی اس آپریشن کی ضرورت ہے، اور وہ آپریشن کہاں سے صحیح ہوتا ہے. میں کہا جی مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ سمپل ہیئرنگ ایڈ ہے یا میں ای این ٹی کا ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن ای این ٹی کے کس لیول کی سرجری یہ کہہ رہی ہیں، وہ کاغذ کیوں نہیں ساتھ لائیں کچھ بھی. جی بالکل. کہتا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ میں نے ہر چیز انہیں کہی ہے، اور آپ کے اسسٹنٹ نے خرم نے مجھے کہا، میں نے پھر دوبارہ کاؤنٹر چیک کیا، اس نے کہا میں نے سب کچھ رکھ لیا. جی اب یہاں بھی یہ کچھ بھی نہیں دے رہی، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. مجھے ایم کلک کیا، میں کہ آپ لوگ ان کی آپریشن کی امداد کے لیے تو نہیں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں. کہتے جی اصل میں یہی بات ہے، اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ شاہ صاحب کو وہاں کانٹیکٹ کیا، وہ بہت ہی اللہ لوگ ہیں، تو وہ کسی ڈاکٹر نے کہا کہ پتہ نہیں 50 لاکھ میں آپریشن ہوگا، اور وہ تو دینے پہ تیار تھے، لیکن وہ آپ کو بڑا مانتے ہیں. تو انہوں نے نا اس کو بہت فون پہ سورہ رحمان اور یہ تو یہ لڑکے کی بات ہی ان سے کرتی، یہ انہیں کہتی ہے کہ وہ تو سن ہی نہیں سکتا، تو اسے آپ کی بات نہیں سمجھ آئے گی، آپ مجھے بتا دیں. شاہ صاحب کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے مان لوں کہ اس نے سنا دی ہے، کہ یہ میں تو 50 لاکھ بھیج دیتا ہوں. اگر میں نے اسے کہا کہ ڈاکٹر سے بات کرا تو کچھ کر، تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے جی میں نے نہیں بات کرنی، کسی نے پیسے بھیجنے ہیں تو بھیجے، نہیں بھیجنے نہ بھیجے. جی تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا، میں تو ان کا بچپن کا دوست ہوں، وہ جو صاحب 7 سید آئے ہوئے تھے، اور میں فلاؤن بالکل کوئی اور شہر تھا، کوٹ ادو کے پتہ نہیں کہاں، جی کہ وہاں سے انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی. میں پھر ادھر وہاں گیا، میں نے گاڑی کڑائی ہے، میں نے ان لوگوں کو ساتھ لیا ہے، اپوائنٹمنٹ لی ہے، میں یہاں آیا ہوں. لیکن میں بھی آبزرو کر رہا ہوں کہ یہ اس ٹریٹمنٹ میں تو یہ بندی انٹرسٹڈ نہیں ہے. البتہ وہ بندہ کہہ رہا ہے اس کی درد، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب وہاں سے چلے ہیں بھکر سے شاید، اور اس کی یہ درد کی خاطر میں نے راستے میں 2 بار گاڑی رکوا کے ٹیکا لگوایا اس کو. جی تو یہ بیچارہ تو درد سے تڑپ رہا تھا. ابھی آپ دیکھیں وہ کیسے چہک رہا ہے اور خوش ہے اور فلاں ہے. تو ہیئرنگ نہیں ٹھیک ہو سکتی. میں کہا یار میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ 7 دن سنے یا کیا کہانی ہے بیک گراؤنڈ مجھے نہیں پتا.
میں کہا لیکن شاہ صاحب کو یہ کہہ دینا کہ یہ آپریشن اگر انہیں کرانا بھی ہے نا تو وہ آغا خان میں پتہ کریں، وہیں پہ پیسے بھیجیں، آغا خان والوں سے ڈیل کریں، جی نہیں تو اس طرح کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں کوئی بھی اس میں آ رہا. کہنے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے بہت سے لوگ مل جاتے ہیں جی جو ہیلپ مانگ رہے ہوتے ہیں. جی آپ دعا کرا، آپ کے ایکسپیرینس میں آئے بھی ہیں ایک دو لوگ جی جنہوں نے بعد میں پھر الٹا آپ کے خلاف پوسٹیں لکھی بھی، جی کیونکہ وہ بھائی کے پتہ نہیں کینسر کے نام پہ کیا وہ پیسے اکٹھے جی کرتی پھر رہی تھی اور اس سائڈ پہ نہیں آ رہی. تو ایک تو اس میں کیئرفل رہیں، ہم نہ چندہ لیتے ہیں نہ دیتے جی ہیں. بالکل دوسرا یہ والا کیس جیسے آپ بتا رہی ہیں یا یہ سن نہ پانے والا یا کچھ یہ وہ، جی اس میں دعا سے اگر سمجھ سکتا ہے تو اسے دعا کرتا دیں. ٹھیک ٹھیک. جی ٹھیک. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ